السلام علیکم دوستو. ایک دو دن گزر گئے, کوئی دل کی بات نہیں بولی, تو آج دل کی آ کے کچھ دل کی باتیں کی جائے. ایک انالیسس ہے, ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق کریں, ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں. جو میرا انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤس وائف اور ورکنگ ویمن کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو بہت سی چیزیں پازیٹیو ہاؤس وائفس میں ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں پازیٹیو ورکنگ ویمنس میں ہوتی ہیں. ہر انسان اپنی اپنی جگہ پہ پازیٹیو چیزیں لائف میں اپنا انپٹ دے رہا ہوتا ہے. لیکن اگر تھوڑا گہرائی سے آبزرو کیا جائے تو میری آبزرویشن ہے کہ ایک ہاؤس وائف کی نسبت ایک ورکنگ ویمن زیادہ تھینکفل ہوتی ہے. ہاؤس وائف تھینکفل نہیں ہوتی. ہاؤس وائف کو لگتا ہے کہ اس کا انپٹ زندگی کی جو گاڑی ہے اس کو چلانے میں زیادہ ہے, جبکہ جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ ہاؤس وائف سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اور جو ورکنگ ویمنز ہوتی ہیں ان کو جب وہ کام کرتی ہیں, اور وہ بھی اپنے شوہر کے شانہ بشانہ جب کام کرتی ہیں, تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کام کر کے اپنی جاب رسپانسبلٹیز سے فری ہو کے جب انسان گھر واپس آتا ہے تو وہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے. اور وہ ان کو اس بات کا بھی پورا احساس ہوتا ہے کہ ارننگ کوئی آسان کام نہیں ہے, جاب کوئی آسان کام نہیں ہے. ایفرٹس یہ جو ہم لوگ اپنا انپٹ دیتے ہیں جابس کے لیے, کوئی آسان کام نہیں ہے. تو ایسی خواتین جو ورکنگ ویمنز ہیں وہ اپنی ہسبینڈ کی زیادہ تھینکفل ہوتی ہیں, کیونکہ وہ بھی وہی سیم اس پروسیس سے گزر رہی ہوتی ہیں جس پروسیس سے ان کا ہسبینڈ گزر رہا ہوتا ہے. جبکہ ہاؤس وائف جو ہے وہ آلموسٹ تھینک لیس رہتی ہیں. لیکن ایسی ہاؤس وائف جن کے پاس ماسیاں ہیں گھر کے کام کرنے کے لیے, سب کچھ ماسیوں نے کرنا ہے اور آپ نے صرف گھر کے کچن کو دیکھنا ہے اور اپنے صرف بچوں کو دیکھنا ہے, یہ دو رسپانسبلٹیز آپ کی ہوتی ہیں. اس میں مطلب آپ کو گھر کی کوئی صفائی نہیں کرنی, کوئی کپڑے نہیں دھونے, کوئی برتن نہیں دھونے, ماسی آپ کی ہیلپر ہے. آپ کو سب کچھ ارینجڈ اور پرووائڈ, ہر چیز آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کر کے دے دی جاتی ہے. بس آپ نے بچوں کو دیکھنا ہے اور کچن کو دیکھنا ہے. تو ایسی ہاؤس وائف کو اپنے ہسبینڈ کا وہ کریکٹر نظر کیوں نہیں آ رہا ہوتا جس میں صبح ارلی مارننگ اٹھتا ہے اور اپنی ڈیوٹیز اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اس نے ہاؤس وائف کی طرح گھر کو بھی دیکھنا ہے, گھر کی چیزیں, گھر کی گروسری سب پرووائڈ اس نے کرنی ہے. وہ باہر کی ڈیوٹیز بھی اس نے دیکھنی ہے. گھر پہ اگر ہاؤس وائف بچوں کو دیکھتی ہے تو باہر بچوں کو وہی دیکھتا ہے, گھر میں بھی دیکھتا ہے, باہر بھی دیکھتا ہے. اسکول سے لانا, لے جانا, ان کے ٹیچرس کے ساتھ ڈیل کرنا, ان کی فرمائشیں, ان کی خواہشیں پوری کرنا, یہ ساری ذمہ داریاں جو آپ کے ساتھ ساتھ مرد اٹھا رہا ہوتا ہے. اور وہ گھر اور باہر دونوں چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. ڈیورنگ جاب رسپانسبلٹیز, ڈیورنگ ورک, آپ کو بہت سی ایسی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں آپ بہت زیادہ ذہنی پریشر میں مبتلا ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بیماری بھی چل رہی ہوتی ہے, اور آپ کے ساتھ بلڈ پریشر کے ایشو بھی ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ جھیل رہے ہوتے ہیں. اس وقت ہاؤس وائفس کو اپنے ہسبینڈ کی ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, تھینکفل ہونے کے ساتھ ساتھ, اسمائلنگ فیس ہونے کے ساتھ ساتھ
تابع داری کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا انپٹ دینا چاہیے اپنے ہسبینڈ کو، اس کو فیل کرانا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، نہ کہ صرف ہسبینڈ آپ کے لیے صرف اور صرف پروویژن آف ایوری تھنگ ہو، پرووائڈر ہو، بس آپ کو وہ ہر چیز پرووائڈ کرنے کا ایک ذریعہ ہو، بس وہ مشین کی طرح لگا رہے اور آپ کا سرکل چلتا رہے، لیکن ان ریٹرن آپ اس کو آپ نہ تھینکفل ہوتے ہیں، اور نہ اگر وہ آپ سے کبھی ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کبھی ان کا کوئی سر دبا دیں، کبھی اس طرح کی ایکسپیکٹیشن بھی ہسبینڈ رکھتے ہیں اپنی وائف سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے جنرل سنیریو میں بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں جنرلی بات کر رہا ہوں. اپنے سراؤنڈنگ کے لوگوں کے میں جب یہ ویڈیوز دیکھتا ہوں تو ایک میرے جاننے والے نے ٹک ٹاک پہ ایک لگائی بھی تھی ویڈیو کہ ہارٹ اٹیک صرف مردوں کو ہوتے ہیں، عورتوں کو تو نہیں ہوتے. آپ ریشو دیکھ لیں، بہت سے مرد ایسے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، عورتوں کتنی عورتیں ہیں جن کو آپ جانتے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. تو اس طرح کسی نے ایک لگایا ہوا تھا اسٹیٹس کے مرد صرف ایک مشین ہے جو پیسے پرووائڈ کرتی ہے، مرد ایک اے ٹی ایم ہے، وہ پیسے پرووائڈ کرتا رہے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو اس کی کوئی اوقات نہیں. اسی طرح ہر بندہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں ان سب کی زبان بن کے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں. تو ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کی بیویاں باہر کام کرتی ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں. تو ہاؤس وائف ہو یا گھر میں رہنے والے ہسبینڈ ہو، ان سب کو تھینکفل ہونا چاہیے اپنے لائف پارٹنر کا، جو اپنی زندگی کو اگنور کر کے آپ لوگوں کے لیے صبح سے لے کے رات تک سرو کرتا ہے، اور پھر چند گھنٹوں کی نیند لے کے دوبارہ پھر اپنی اسی ڈیوٹی پہ لگ جاتا ہے. اور اسی طرح صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، بعد میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے، اور پچھتاوے بھی کچھ لکی لوگ تو ہوتے ہیں جن کو ہوتے ہیں، ادروائز تو ہر بندے کو بھی پچھتاوا نہیں ہوتا. کچھ لوگ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ہسبینڈ مر جاتے ہیں، وہ اس کے مرنے کے تیسرے دن کے بعد حشاش بشاش فٹ گھوم رہی ہوتی ہیں، دوسری تیسری شادیاں. اور کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی بیویاں جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ بھی سیم اسی طرح. تو کلرز ہیں زندگی کے، لیکن ہم میں آپ میں جو سب یہ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو سینسٹیو ہوتے ہوں گے. تو ان تمام سینسٹیو لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے، اور ان تمام بہنوں کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ جو اپنے ہسبینڈس کو یہ فیل نہیں کرواتی کہ یو آر اسپیشل. تو یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہ بچے یہ بات کہنے کے لیے. تو جو آپ نے کل کہنا ہے وہ آج کہہ دیں. باقی توقعات کی کوئی حد نہیں ہوتی، ایکسپیکٹیشنز آلویز ہرٹس. توقعات کی کوئی حد نہیں ہوتی، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، یہ سب لامحدود ہوتا ہے. پھر اینڈ پہ میں اسی ایک بات پہ آ جاتا ہوں، قناعت کریں. قناعت صرف پیسوں میں نہیں ہوتی، قناعت آپ کی زندگی کی ہر چیز سے جڑی ہوئی ہے، آپ کے ایموشن سے بھی جڑی ہوئی ہے، آپ کی فیلنگس سے بھی جڑی ہوئی ہے. تھینکفل رہیں. زندگی کے جو چند لمحے ہیں ان کو جہنم بننے سے بچائیں، اور زندگی کے ان چند لمحوں کو انجوائے کریں. جس کو سمجھ آ جائے میری بات اس کا بھی اللہ بھلا کرے، اور جس کو میری بات سمجھ نہ آئے اس کو بھی اللہ بھلا کرے. تو اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک اچھا انسان بنائے. اللہ حافظ.